بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے ہر امت کو چاہیے کہ یدعون، کہ وہ بلائے، دعوت دے، الی الخیر، نیکی کی طرف، یعنی وہ نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ بلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلم کو روکنا یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کہیں ظلم ہوتا ہوا کوئی دیکھے تو وہ اگر اپنے ہاتھوں سے نہیں روکے گا تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا منتظر رہے۔ اللہ رب العزت پھر اس قوم پر عذاب نازل فرمائے گا کہ جہاں دیکھ بھی رہے ہو ظلم ہو رہا ہے مظلوم پر، تو پھر بھی روک نہیں رہے، آپ میں قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کے باوجود آپ نہیں روک رہے۔ اور آج کل ماحول ایسا بن گیا ہے، ہم کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپلوڈ کروں گا اور میرا نام آئے گا کہ اس نے جو ہے ویڈیو بنائی تھی۔ ایون کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں بھی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی جل رہا ہے وہاں ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے، ہم لوگ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی بے حس قوم ہو چکی ہے۔ اور نیکی کا حکم دینے کا حکم ہے اور برائی سے روکنے کا۔ متعدد روایات اس کی تفسیر میں آتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کی خاطر نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر اللہ کا عذاب ہے، اور کیسا ہے؟ کہتے کاش مجھے وہ عذاب جو ہے اس کا مشاہدہ ہوتا، میں لوگوں کو بتا سکتا کہ کتنا شدید عذاب ہے اس کا۔ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اکثر نیکی کا حکم جو ہے وہ نہیں دیتے۔ اس میں علماء کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ عالم جو حق بات نہ کہے، وہ عالم جو نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کاٹے گا، کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ جتنا علم ہو اتنا آگے پہنچانا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ درست طریقہ ہے۔ جتنا جس کو علم ہے وہ اتنا کرے، اور اگر اتنا کرے گا تو وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا پیکر بن جائے گا کہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہے اور برائی سے روکا ہے۔ خاص طور پر اپنی اولاد پر تو بندے کی چلتی ہے، ان کو نیکی کا حکم دیں۔ جب بھی برائی ہوتی ہو دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دیکھیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، وہ کسی کا الٹا نام لے رہا ہے، وہ یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں یہاں سے روکنا شروع کرے۔ یہ بھی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے کہ ابھی چھوٹی برائی کی ہے اس نے، کل کو وہ بڑی برائی کرے گا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولے اسے ڈانٹیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ چوری کرے اس کو سزا دیں۔ یہ ہے کہ آپ نے اس کو برائی سے روکا ہے اور نیکی کا حکم دیا ہے۔ نماز کا حکم دیں، نماز نہ پڑھے تو اس پہ اپنی اولاد پہ سختی کریں۔ المیہ یہ کہ ہم اگر دنیا کا کوئی کام نہیں اس نے کیا، جاب پہ نہیں گیا یا اسکول ٹیوشن اکیڈمی نہیں گیا،
بچہ تو ہم اسے ڈانٹتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے، حتیٰ کہ جہاں آپ کو خفا ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے، وہاں آپ راضی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے برائی سے تو پھر کل کو وہ بڑی برائیاں کریں گے تو ان کا عذاب ہمیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی، چونکہ ابھی وہ مکلف شرع نہیں ہوا، اس کی نیکی کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ تو اگر وہ برائی کرتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی مکلف شرع نہیں ہوا، نابالغ بچہ ہے، برائی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کے والدین کو ملتا ہے۔ نیکی کرے گا پھر بھی والدین کو، اب والدین نے اسے سکھانا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف لگائیں گے بچے کو تو وہ نابالغی میں اگر وہ نیکی کرے گا تو والدین کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اگر والدین نہیں روکیں گے اسے برائی سے تو وہ برائیاں کرتا رہے گا تو اس کا گناہ بھی والدین کو، کیونکہ یہ تربیت کا دور ہوتا ہے۔ اگر اس دور میں ہم نے بچے کی تربیت نہیں کی تو بچہ بڑا ہو کے پھر جو ہے وہ سدھرے گا نہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر کوئی یہ عمل کر لے گا تو میرے رب نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ایک بندے کو آپ نے نمازی بنا دیا، راہ راست پر لگا دیا، تو اب وہ جب تک عمل کرتا رہے گا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے کہ جتنا ثواب اس کو ملا ہے اتنا آپ کو بھی ملے گا۔ آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، وہ آپ کی مانتے ہیں، آپ خود بھی نماز پڑھیں اور ان کو بھی کہیں چلو نماز پڑھیں۔ اب جب وہ عادی ہو جائے گا نماز کا، آپ نے نماز کی طرف لگا دیا نا اس کو، تو وہ نماز پڑھتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور انہوں نے دین میں اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو ان سے یہ کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا تھا؟ یہ نشانی ہو جائے گی ان کی، منافقین کی، کفار کی، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تم اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ سبب ہے، اس کا بدلہ ہے جو تم نے انکار کیا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، بس وہ لوگ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، بس وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جس طرح کہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، رحمت یہ اس کی تفسیر میں کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، تو اور ان کو رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ رب الرحیم، یہاں رحیم صفت بیان کی کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور صفت خاص کا ذکر کیا، میں رب خود ان کو سلام کرے گا جو کامیاب لوگ ہوں گے، جن کے روشن چہرے ہیں اور نیکوکار ہیں، جو جنتی ہیں، اور جنت میں ان کا جو قول ہوگا وہ سلام سلام ہوگا، اور میرا رب بھی ان کو سلام فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے، خالق کائنات ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا بنائے۔